زیادہ آپ کو بیان کر دیا، اور خان صاحب نے آج بھی بات کی ہے، اس سے پہلے بھی مختلف حوالوں سے ڈسکشن ہوئی ہے۔ دیکھیں، کل جب ان کے اوپر اعتراض آیا کہ جی آپ کے اوپر ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے، آپ ہمارے کیس نہ سنیں۔ دیکھیں، دو لیگل گراؤنڈز ہوتی ہیں، باعث یعنی آپ متعصب ہیں، اور دوسری ہوتی ہے کنفلکٹ آف انٹرسٹ۔ یہ دو لیگل گراؤنڈز ہوتی ہیں جس کو بنیاد بنا کر کوئی بھی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے، اینی آف دی پارٹی، اور وہ اعتراض وربل ہو یا رائٹنگ میں ہو۔ جب اعتراض آ جائے تو جج اور وہ بینچ پابند ہوتا ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنے کا۔ آپ کو اگر یاد ہوگا، پچھلے سال میں کیس پلیڈ کر رہا تھا عابد شاہد زبیری کا، یہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے، 2023 SCMR میں رپورٹ ہوئی ہے۔ عابد زبیری صاحب، یہ جو کمیشن بنا تھا آڈیو لیکس کے حوالے سے، آپ کو یاد ہوگا، زبیری صاحب کی طرف سے میں پٹیشنر وہ تھے اور میں ان کا وکیل تھا۔ گورنمنٹ آف پاکستان، فیڈرل گورنمنٹ ایک اعتراض لے کر رائٹنگ میں لے کر آ گئی۔ انہوں نے کہا جی آپ کے اوپر اعتراض ہے، لہٰذا آپ کوئی ایک جج، چیف جسٹس نہ بیٹھے، اور اس کی یہ ریزنز ہیں۔ اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا جی بالکل آپ کا اعتراض ہم سنیں گے۔ اس کے اوپر پوری طرح بحث ہوئی، اٹارنی جنرل فار پاکستان نے بحث کی، جو موجودہ اٹارنی جنرل ہیں، اور اس کے بعد پھر میرے آرگومنٹس ہوئے اور اس کے اوپر ایک ڈیسیژن آیا۔ دیکھیں، یہ ایک لیگل آرگومنٹ ہوتا ہے، یہ ایک لیگل آبجیکشن ہوتا ہے، یہ قانون کی نظر میں اعتراض کرنا، آبجیکشن ریز کرنا اور اس کو سبسٹانشیٹ کرنا، یہ پٹیشنر سائڈ سے ہو یا ریسپونڈنٹ سائڈ سے ہو، یہ ان کا ایک حق ہوتا ہے۔ اگر وہ نہیں سبسٹانشیٹ کر سکیں گے تو آپ اس آبجیکشن کو ٹرن ڈاؤن کر دیں، آپ ریجیکٹ کر دیں۔ لیکن یہ کہنا کہ جی ہم آپ کا کیس پاکستان بار کونسل میں تو بھیج دیں گے، مگر ہم اس ایشو کو ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، اور ڈیسائیڈ کیے بغیر آپ مین پٹیشن کو سن لیں، میرا خیال ہے وہ مناسب بھی نہیں ہے، قانون کی نظر میں بھی وہ درست نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اس نو کانفیڈنس کو یا اس ریکیوزل اپلیکیشن کو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ دیٹ از دی لیگل ریکوائرمنٹ آف لا انڈر دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دی لا۔ لہٰذا آئین کے مطابق جب آپ کے اوپر اعتراض آ گیا، اور پھر اس میں دیکھیں دو باتیں بڑی واضح ہیں۔ ایک چیز ہے آپ کا کانڈکٹ فار دی لاسٹ 1.5 ایئر، آپ بطور سینئر پیونی جج کے طور پر بھی، اس سے پہلے بطور جج بھی، اور اس کے بعد بطور چیف جسٹس بھی، وہ سارے کانڈکٹ کو دیکھا جائے گا۔ تاریخ اس کو لکھ رہی ہے، تاریخ میں آپ شاید اکتوبر کے بعد یہاں نہ ہوں، یہ الگ بات ہے کہ آج کی جو کٹ پتلی حکومت مسلط ہوئی ہے اس کی خواہش ہے، اور شاید چیف جسٹس صاحب کی بھی خواہش ہو کہ ان کو 2/3 میجورٹی کے ذریعے ان کو دلوا کے ان کے ذریعے آئین میں ترمیم کر کے ان کے ٹینیور کو ایکسٹینڈ کیا جائے، مگر ہمیں یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اکتوبر کے بعد آپ تاریخ کا حصہ ہوں گے۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ تاریخ آپ کو کن الفاظ میں یاد رکھے گی، وقت ثابت کرے گا۔ کیا آپ جسٹس منیر کی فہرست میں کھڑے ہوں گے، یہ بھی تاریخ لکھ رہی ہے، یا کیا آپ ایسے ججز کی فہرست میں کھڑے ہوں گے جن کو آج ایک تاریخ کے سنہری باب کے طور پر ان کا نام یاد رکھا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ اور دوسری بات، جب آپ کے اور خان صاحب کے درمیان ایک سے زائد مرتبہ لٹیگیشن ہوئی ہے، یعنی آپ کے خلاف ریفرنس آیا اور آپ نے عمران خان کے خلاف پروسیڈنگز کی، اس 5 ممبر بینچ کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے، اس کو آپ آبزرویشن سمجھیں، اس کو ریکمنڈیشن سمجھیں، اس کو ججمنٹ سمجھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کے خلاف چونکہ آپ تعصب رکھتے ہیں، آپ نے ایسے پیپرز وداؤٹ سبسٹانشیٹ کیے بغیر اور اس کی اتھینٹسٹی چیک کیے بغیر آپ نے پیش کیے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، تو لہٰذا مناسب نہیں ہے کہ آپ عمران خان کے کیسز پہ فیصلہ کریں۔ تو اگر اس زمانے میں آپ تعصب رکھتے تھے تو کیا وجہ ہے کہ آج تعصب ختم ہو گیا ہے؟ اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا، آپ نے کہا کہ یہ ریٹرننگ آفیسرز وہ ہیں جن کے ذریعے آپ الیکشن کرائیں، حالانکہ ہم نے ہائی کورٹ میں الیکشن التوا کی درخواست نہیں کی تھی۔ ہم نے یہ کہا تھا الیکشن کے لیے تو ہم 3 دفعہ پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کر چکے ہیں، اور تینوں مرتبہ ہمارے حق میں فیصلے آئے ہیں، اور یہ جو فیصلہ الیکشن کا آیا تھا وہ بھی ہماری پٹیشن پہ آیا تھا جو قاضی فائزہ صاحب نے دیا تھا 8 فروری والا، اور وہ کہا تھا کہ پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے طے کر لیں۔ اسی طرح ہم نے کبھی نہیں کہا، لیکن وہ ریٹرننگ آفیسرز جو آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ، آپ کو پتہ ہے
کہ وہ ایک تعصب رکھتے تھے ہمارے 4700 صرف پنجاب کے لوگوں کے خلاف انہوں نے 3 MPO کے آرڈرز کیے، باقی جو بےایمانی کی ہے وہ ساری ایک طرف ہے، تو لہٰذا وہ کبھی انصاف نہیں کر سکتے۔ وقت نے ثابت کیا جو ہم کہتے تھے وہ درست تھا۔ اسی طرح جو فارم 45 47 کی یہ سارا جھگڑا ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ گیا ہے۔ جو الیکشن کمشنر چیف الیکشن کمیشنر نے کہا جی ہمیں جوڈیشری نے پریزائڈنگ آفیسر نہیں دیے، وہ غلط کہتے ہیں۔ وہ لیٹرز میں نے پڑھے ہیں، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کو خط لکھا، انہوں نے جواب دیا آپ نوٹیفیکیشن جب ڈیٹ دے دیں ہمیں بتائیں کب آپ کو چاہیے اور کتنے بندے چاہیے۔ انہوں نے اس کا جواب دینے کی بجائے یہ ریٹرننگ آفیسرز مقرر کر دیے۔ اسی طرح آپ نے اس کے اوپر جو فیصلہ دیا اور اس کے ساتھ جو بلے کا نشان چھینا وہ پوری دنیا کے سامنے اب آ چکا ہے، اس میں دوسری بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور آج آپ کا کنڈکٹ جو ہوتا ہے ہر اس کیس میں جو ہمارے خلاف ہوتا ہے، آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے خلاف کسی طریقے سے ان پروسیڈنگز کو آپ کنٹرول کریں۔ فل کورٹ کا آپ کے سامنے پروسیڈنگز جو ہو رہی ہیں اس میں زیادہ تفصیل میں جائے بغیر آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، پورا پاکستان پوری دنیا بھر کے اس کو دیکھ رہی ہے۔ لہذا اس حوالے سے عمران خان صاحب کا نو کانفیڈنس اور مس ٹرسٹ بالکل قانون کے مطابق ہے اور وہ درست ہے اور اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جلسے کے حوالے سے کل جسٹس بابر ستار صاحب کے سامنے پچھلی تاریخ پہ 26 تاریخ تھی، 26/6 کو انہوں نے کہا جی ہم دے رہے ہیں، اور کورٹ میں کہا، انہوں نے کہا جی نہیں باہر جائیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے طے کریں، اور طے کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی میں کل جو ہی کورٹ آرڈر آئے گا آپ کو NOC دے دوں گا۔ یہ 26 تاریخ لے کر 4 تاریخ تک ان کے ساتھ ہم نے 20 دفعہ رابطہ کیا موجودہ DC اسلام آباد نے، لیکن اس نے پھر آخر میں کہا جی میں عدالت میں بیان دوں گا۔ بیان دے کے وہ کل آئے، ان کا بندہ آ کر کے NOC لے آیا، اور یہ پرسوں کی تاریخ کا NOC تھا اور کل عدالت میں پیش کیا جس کا ہمیں پتہ چلا۔ اور کل عدالت میں جب پیش کر دیا تو عدالت نے ہمیں کہا کہ جی اٹ از ڈسپوزڈ آف پٹیشن کو، اب ان کو فری ہینڈ دیں اور جا کر کے آپ اپنا جلسہ کریں۔ ہمارے پاس 1 دن تھا تیاری کا جو آج کا دن ہے، لیکن کل سے میں مستقل DC صاحب کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ کل عامر مغل صاحب کو بھیجا گیا وہاں DC کے دفتر میں، ان کو کہا گیا کہ جی ADC جی عبداللہ صاحب جو ہیں نا وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ACB آ رہا ہے آپ کو لے کے جائے گا۔ آدھا گھنٹہ ان کو جب بٹھایا اس کے بعد DC کے دفتر سے SHO آ جاتا ہے تھانہ رمنے والا، اس کو اٹھا کر کے لے جاتا ہے۔ رات تک کوئی FIR نہیں تھی اور پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا۔ ہم نے کنٹمپٹ پٹیشن بھی اس بارے میں فائل کر دی ہے آج، اور الحمدللہ انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز تھیں اور ہم اس کو چلائیں گے۔ عامر مغل کو گرفتار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے ان کے راستوں میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں، اور پھر رات سے میں DC صاحب کے ساتھ رابطے میں ہوں کیونکہ یہ کورٹ میں انڈر ٹیکنگ دے کر آئے ہیں، کورٹ میں NOC دیا ہے، کورٹ کے آرڈر کی نگرانی میں ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں۔ اور پھر کیا کیا، اور یہ بھی ہم پچھلے 3 سے 4 مہینوں میں لگے ہوئے تھے جلسے کے لیے، جو کہ اب ہمیں اجازت ملی ہے۔ پھر اس کے بعد رات انہوں نے مجھے کہا کہ جی صبح 9 بجے میرا بندہ جائے گا آپ کو سائٹ پہ ساری چیزیں سیٹ کر دے گا۔ ہمیں پتہ ہے جگہ کا، ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم اس لیے احتیاطاً ان کا بندہ لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ کل کل وہ اعتراض نہ کریں۔ ابھی صبح آپ کو رؤف حسن صاحب نے بتا دیا، پہلے 5 بندے ہمیں اٹھا کے لے گئے، ان کو ہم نے چھڑوایا ترنول تھانے والے نے۔ پھر کیا کیا کہ ہمارا جو کرین کا ڈرائیور تھا اس کو اٹھا کے لے گئے۔ پھر ہمارے وکلاء صاحبان بھی گئے ہیں، ابھی ہمارا کام جاری ہے، لیکن DC صاحب ابھی تک ان کا کوئی بندہ، جو بندہ ایک بندہ اسپیسیفائی کیا تھا وہ بندہ فون نہیں اٹھا رہا، اور ابھی تک ان کا جو نان کوآپریشن ہے وہ جاری ہے ساری ہے۔ یہ ایک کانٹمپٹ آف کورٹ ہے، ہمارے عامر مغل کو گرفتار کرنا ہی یہ لیگل ہے۔ اور خان صاحب کا آج کا جو قول ہے، انہوں نے کہا کہ وقت کے یزید کی غلامی سے موت بہتر ہے۔ یہ آپ لکھ لیں، خان صاحب کا آج کا قول یہ ہے کہ وقت کے یزید کی غلامی سے موت بہتر ہے، اور نے کہا کہ مجھے 1000 سال اپنی ساری زندگی بھی جیل میں گزارنی پڑے میں گزارنے کو تیار ہوں۔ جس انداز سے یہ فاشسٹ حکومت جو حرکتیں کر رہی ہے، ہم نے ان کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا، حقیقی آزادی کا نعرہ بلند کرنا ہے، کل کے جلسے کو بھرپور کامیاب کرنا ہے۔ پھر پورے میڈیا میں آج کل سے یہ چلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ مجھے کئی آپ کے میڈیا کے دوستوں نے فون کر کے کہا کہ جناب آپ کا جلسہ منسوخ ہو گیا۔ بھائی کس نے آپ کو انفارمیشن دے دی؟ کہتے ہیں جی وہ میڈیا پہ چل رہا ہے۔ بھائی میڈیا پہ کس نے آپ کو بتا دیا؟ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم جلسے کے لیے عدالت سے پرمیشن، جسٹس بابر ستار صاحب کی پرمیشن سے اور DC کے NOC سے ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں۔
خواہ کچھ ہو جائے ہم نے یہ جلسہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ بڑا بھرپور اور کامیاب ترین جلسہ ہوگا. جتنی چاہیں یہ رکاوٹیں کھڑی کر دیں، اس میں ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بھی جائیں گے. میں واضح کر دینا چاہتا ہوں اسلام آباد کے آئی جی کو اور اسلام آباد کے ڈی سی کو، شاید پچھلی دفعہ آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آپ سٹے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم سے اس دفعہ آپ کو شاید سٹے بھی نہ ملے. جس طرح آپ فسطائیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور کورٹ کے آرڈر کے باوجود ہمارے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، ہم اس توہین عدالت کی کارروائی پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ کے خلاف پروسیڈ کریں گے. اور اس کے ساتھ آخری بات وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے، اس سارے سینیریو میں عمران خان صاحب کا حکم ہے لوگ تیار ہو جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلدی کال دینے والے ہیں. سارے پاکستانی نکلیں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اور حقیقی آزادی کے لیے. اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا، جس میں ریٹ پٹیشن بھی فائل کر چکا ہوں، اس کے اگلے ہفتے کے لیے رپورٹ مانگ لی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. جو انٹیلیجنس ایجنسیز ISI کے میجر اور کرنل وہاں انوالومنٹ کر رہے ہیں، انہوں نے جس طرح کل وزیٹیشن رائٹس کو ہمارے لیڈرشپ کو نہیں ملنے دیا، یہ ایک کانٹیمپٹ آف کورٹ ہے، اس کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگز بھی میں کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. لیکن ایک بات واضح ہے کہ ہم ان ہتھ کنڈوں سے نہ گھبرانے والے ہیں نہ پیچھے ہٹنے والے ہیں. انشاءاللہ تعالی حقیقی آزادی کا خواب وہ تعبیر ہو کے رہے گا. شکریہ. تھینک یو شعیب صاحب. آج شاداب جعفری صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے کورٹ میں خان صاحب سے، اور کچھ ہدایات جو ہیں انہوں نے شاداب صاحب کو بھی دی ہیں. شاداب صاحب آپ تشریف لائیے، ادھر آ جائیں.